آج کے شو میں پشاور بی آر ٹی منصوبے سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا اہم ترین فیصلہ، بی آر ٹی منصوبے میں تاخیر، ایف آئی اے کو 45 روز میں تحقیقات مکمل کرنے کا حکم۔ تفصیلی فیصلے نے بی آر ٹی منصوبے پر اہم سوالات اٹھا دیے۔ پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ تحقیقات، چیئرمین نیب کی دو ٹوک وضاحت۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ پشاور بی آر ٹی منصوبہ آخر کب جو ہے اس وقت جسے کہا جائے کہ انوگریشن اسٹیج میں یا مکمل ہو سکے گا؟ تاریخ پہ تاریخ، مسلسل ڈیلیز، کاسٹ ایسکیلیشن، یہ منصوبہ شروع سے لے کے اب تک ہم نے دیکھا ہے مسلسل تنازعات میں گھرا ہوا رہا ہے۔ اس گورنمنٹ مس ہینڈلنگ کو بار بار ہائی لائٹ کیا گیا، نیب کی طرف سے، کورٹس کی طرف سے، معزز آنریبل پشاور ہائی کورٹ کا تحریری تفصیلی فیصلہ جو سامنے آیا، اسے تو اور بڑے اہم ترین سوالات اس منصوبے کے حوالے سے اٹھا دیے۔ اس منصوبے کی لاگت، اس منصوبے کی تکمیل، اس منصوبے کی ڈیوریشن جتنے میں اسے تکمیل ہونی ہے، ان تمام اور اس کے کانٹریکٹ کس طرح اوارڈ کیے گئے، پلاننگ، ویژن، مینجمنٹ، بہت سے اہم معاملوں کو اس فیصلے میں بڑے مفصل طریقے سے ایڈریس کیا گیا۔ اگر اس فیصلے کے چند نکات کو اس تحریری فیصلے کے آپ کے سامنے رکھیں تو جو دسمبر 2019 کا فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا بس ریپڈ ٹرانزٹ سے متعلق تفصیلہ، پشاور ہائی کورٹ نے بی آر ٹی منصوبے کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی یعنی ایف آئی اے کو 45 روز کے اندر انکوائری مکمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ پی ٹی آئی حکومت نے کسی ویژن اور منصوبہ بندی کے بغیر میٹرو منصوبہ شروع کیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے اس تفصیلی فیصلے میں یہ کہا گیا کہ منصوبے نے 6 ماہ میں مکمل ہونا تھا، جبکہ سیاسی اعلانات کے باعث منصوبہ کئی نقائص کا باعث بنا۔ بس ریپڈ ٹرانزٹ تاخیر کا شکار ہوا اور لاگت بھی بڑھی۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ منصوبے کے پی سی 1 میں غیر متعلقہ سٹاف کے لیے بھی پرکشش تنخواہیں رکھی گئیں۔ بی آر ٹی کی فی کلومیٹر لاگت 2 ارب 42 کروڑ 70 لاکھ روپے ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ کمزور معیشت کا صوبہ اس کا متحمل نہیں تھا۔ بھاری تنخواہوں پر کنسلٹنٹ رکھے گئے جس سے حکومتی پیسے کا ضیاع ہوا۔ کنسلٹنٹ نے مسافروں کا تخمینہ 3,40,000 لگایا، جو لاہور میں سوار ہونے والے مسافروں سے بھی زیادہ ہے۔ پنجاب کی میٹرو بس میں 65 بسیں شامل ہیں، جبکہ پشاور کے لیے 219 بسیں استعمال کی جانی ہیں۔ 155 بسیں فیڈر روٹس پر چلیں گی، جن کو نجی ٹرانسپورٹرز چلائیں گے۔ عوام کے پیسوں پر چلنے والی بسیں نجی ٹرانسپورٹرز کو کیوں دی جا رہی ہیں، یہ سوال اٹھایا گیا اس فیصلے میں۔ ایک اور سوال اٹھایا گیا، آئی ٹی ایس کی تنصیب کا کام زبردستی موجودہ حکومت کے اہم بندے کو دیا گیا۔ کیا منصوبے کے لیے اتنا بڑا قرضہ لینے کی ضرورت تھی؟ اس قرضے سے صوبے کی معاشی خوشحالی بھی ممکن تھی، اور کون مناسب فیزیبلٹی کے بغیر منصوبے کی منظوری پر زور ڈال رہا تھا؟ اہم ترین سوالات میں جس طرح اٹھایا گیا، اس کے کہا گیا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ میں بی آر ٹی سیل قائم تھا، اہم منصوبہ پی ڈی اے کو دیا گیا۔ پھر ایک بڑا اہم سوال، پرویز خٹک جو وزیر دفاع ہیں، سابق وزیر ٹرانسپورٹ، 2 سابق ڈی جی پی ڈی اے، اعظم خان اور کمشنر پشاور کے درمیان کیا تعلق تھا؟ اپنے حصہ لینے کے لیے ان کا کس طرح تعلق بنا؟ مقبول کالسنز پنجاب میں بلیک لسٹ تھی، اس کے باوجود اسے بی آر ٹی کا ٹھیکہ کیوں دیا گیا؟ ٹھیکیدار نے سیکرٹری ٹرانسپورٹ، ڈی جی پی ڈی اے، کمشنر پشاور کو مہنگی گاڑیاں دی۔ نامناسب منصوبہ بندی کے باوجود جو موٹ میکڈونلڈز ہے اس کو 2 کروڑ روپے کیوں جاری کیے گئے؟ چمکنی اور حیات آباد کے قریب کھڑی بسوں کو موسمیاتی اثرات سے کیوں نہیں بچایا جا رہا؟ ٹرانس پشاور کے سی او درانی کو عہدے سے کیوں ہٹایا گیا؟ یہ سارے اہم سوالات جو ہیں اس فیصلے میں اٹھائے گئے۔ اس فیصلے کے جواب میں رد عمل تو یہ آنا چاہیے تھا کہ شاید ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے یا گورنمنٹ مستقبل کا لاحمل کو جس طرح دیتی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف احتساب کا نعرہ بلند کرتی ہے، لیکن اس کے برعکس معاملہ یہ ہوا جی کہ اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ ہوا۔ کچھ گورنمنٹ اسٹینڈز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو اعتراضات صوبائی ترجمان کا موقف سامنے آیا تھا، اس کے صوبائی حکومت کا موقف سامنے آیا تھا، جو سٹینس ہے ان کا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بی آر ٹی منصوبہ
जो KP की गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। पेशावर मेट्रो की तहकीकात FIA से नहीं कराएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यह भी कहा कि नैब तहकीकात सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक चुकी है, इसलिए केस दोबारा नहीं खोला जा सकता है। मंसूबे पर काम जारी है और हुकूमत की कोशिश है कि ये जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। ये सूबाई तर्जुमान जो अजमल वजीर साहब है उनका बयान था। मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो अगर इसमें कुछ कमी हुई तो वो एहतसाब के इदारों को खुशामदीद कहेंगे। पंजाब में ब्लैकलिस्ट कंपनी मकबूल कांसल्स को ठेके की मंजूरी के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंट्स ने मंजूरी दी थी। मंसूबे की निगरानी भी EDB और सूबाई हुकूमत के इदारे करते हैं। सूबाई तर्जुमान ने इसके बाद ये भी बताया जी कि ठेकेदार को अदायगी EDB से बराह रास्त होती है और ये अदायगी बाकायदा चेकिंग के बाद की जाती है। आज चेयरमैन नायब ने भी कुछ इस पर बातें की, लेकिन उस पर हम आएंगे। आरिफ यूसुफजई साहब ब्यूरो चीफ है पेशावर के, अब तक के सीनियर सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से। आरिफ चौधरी साहब सीनियर माहिर कानून हैं, हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज में। शहजाद भट्टी साहब साबिक DG नैब इज ऑल्सो विद अस। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। आरिफ चौधरी साहब, पहले पूछूंगा आपसे, ये तो बड़ा अहम मामला है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं पहले तो, और फिर इस रद्द-ए-अमल को कैसे देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से? चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया सुफियान। बात यह है कि जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ताल्लुक है, वो तो हर किसी शख्स का हक है, जब हाई कोर्ट का फैसला उससे नामंजूर या नापसंद हो तो वो चैलेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल दिलचस्प है और बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। एक ऐसी हुकूमत जो इस दावे के साथ, इस नारे के साथ आई कि जनाब ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन और किसी को नहीं छोड़ेंगे, चोरों, डाकुओं, लुटेरों सबको जनाब ऐसे कर देंगे, और इसी तरह के मंसूबे जो पहले हुकूमतों ने बनाए थे, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून ने, उनके बारे में उनके पूरे लत्ते लिए गए और कहा गया कि जनाब उन्होंने ये देखे, ये अपने मनपसंद लोगों को ठेके दिए, ये किया, वो किया। अब बात यानी इस सतह पे आ गई है कि वो हुकूमत जिसके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है सिवाय, और वो भी ना रही है एहतसाब का जो अब तक एक्सपोज हुआ है, तो वो इस केस में जब पूरी कौम देख रही है कि उनके अपना वक्त पहला सूबाई हुकूमत के तौर पर भी गुजर गया, उसके बाद फिर जब आपके उनके पास मरकजी और सूबाई हुकूमतें हैं, उसके वो भी गुजर रहा है और 1.5 साल तकरीबन गुजरने को है, और मंसूबा कहीं पाया तकमील की तरफ पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा, और उसमें बेज़ाब्तगियां आज नहीं बल्कि अरसा दराज से लोग निशानदेही उसकी करते जा रहे हैं। तो ऐसी हुकूमत जो अपना दामन साफ करना बताती है कि जी कम अज कम जी हम करप्ट नहीं है, भाई अगर आप करप्ट नहीं है तो ये मंसूबा जो है इसमें करप्शन क्यों है, और अगर करप्शन नहीं है तो फिर आप क्यों एहतसाब से डरते हैं? और फिर FIA जो है वो किसी कोई गैर मुल्की इदारा है, यानी इनके गवर्नमेंट आपकी है, फेडरल गवर्नमेंट आपकी है और फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। FIA जो है वो उनकी आसिफ जरदारी की तहकीक करे तो ठीक, आपकी तहकीकात करे तो वो गलत। वो आसिफ जरदारी अगर इस मामले में रोकना चाहे तो गलत, आप करे तो ठीक। मैं ये समझता हूं कि इस लिहाज से ये बहुत बड़ी एडमिशन है इनके पार्ट पर, इस हुकूमत के पार्ट पर, कि इस मंसूबे में करप्शन भी हुई है और इस मंसूबे में यानी जो अमली तौर पर मैं समझता हूं उसकी मंसूबा बंदी की भी कमी है, और वो सारी निशानदेही जो की गई है वो ऐसी निशानदेही है जो पॉइंट्स हाई कोर्ट ने हाईलाइट किए हैं कि जिसके बाद मैं समझता हूं कि बिला ताखीर इसकी तफ्तीश और तहकीकात होनी चाहिए और पूरी कौम को पता चलना चाहिए। और फिर फौर मैं समझता हूं कि हमें मुतालबा करना चाहिए कि PTI गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बजाय इसको फेस करे, चूंकि ये तो जिम्मेदारी उसकी अपनी थी, यानी सुप्रीम कोर्ट में जाना तो दरकिनार, ये तो खुद उन्हें चाहिए था कि जनाब देखें हमने कोई बेज़ाब्तगी नहीं की, कोई करप्शन नहीं की और हम तैयार है इसे फेस करने के लिए। अच्छा, ये जो सवाल है आरिफ यूसुफजई साहब आपसे पूछेंगे, परवेज खटक साहब का, साबिक वजीर ट्रांसपोर्ट, 2 साबिक DG PTA, आजम खान कमिश्नर पेशावर, ये जो जिस तरफ निशानदेही की गई है इस फैसले में तहरीरी, ये किस तरफ निशानदेही है? क्या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है? कोई आपके नजदीक सहाफती निगाह से आपने देखा है तो आपको इसमें एम्बेजलमेंट का मामला लगता है, सिर्फ आपको लगता है कि मिसमैनेजमेंट है? आपने कैसा देखा है इस मंसूबे को आरिफ यूसुफ साहब? सैफान खान, बहुत शुक्रिया कि आपने पेशावर के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा और तहरीक इंसाफ हुकूमत जो इस सूबे में अपने इक़्तिदार के 7वें साल में दाखिल हो चुकी है, उसके हवाले से आपने एक अहम मसले की तरफ निशानदेही की है।
جہاں تک اس BRT کا بس ریپڈ ٹرانزٹ کا تعلق ہے تو اس کو تو یہاں پر مقامی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے، اور یہ وہ عجوبہ ہے جو کہ جس میں سیمنٹ لگا ہے، جس میں بجری لگی ہے، جس میں ریت لگا ہے، جس میں سیخیں لگی ہیں اور جس میں سریا لگا ہے. لیکن یہ وہ منصوبہ ہے جو کہ عمران خان کی جو بنیادی ویژن تھا یہ اس کے خلاف ہے. کئی بار پوری قوم نے عمران خان کو سنا کہ قومیں سڑکوں سے نہیں بنتی، انہوں نے میٹرو بس کو جنگلہ بس کا نام دیا تھا، اور پھر لا کے اس منصوبے کو اہلیان پشاور کا مقدر بنایا گیا جو کہ عمران خان کے اپنے بنیادی فلسفے کے خلاف تھا. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ منصوبہ، تو جو نکات ہم لوگ اٹھایا کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ، چاہے وہ گزشتہ حکومت ہو یا یہ والی حکومت ہو، تو جو نکات ہم لوگ اٹھاتے تھے اس پہ اکثر ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ انجینئرز نہیں ہیں، آپ لوگوں کو انجینئرنگ کی سمجھ نہیں ہے، منصوبہ اس نوعیت کا ہے. اور ہم لوگ ان کو کہتے تھے کہ ہم لوگ اس کو لیمن اینگل سے دیکھ رہے ہیں، اس کو تصور کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں کباہتیں ہیں. اب جب پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آیا اس منصوبے کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی، یہ دیکھیں سب سے بنیادی سوال ہے کہ ایک منصوبہ جس کی لاگت کے بارے میں متضاد باتیں آئیں، یہ وہ منصوبہ تھا کہ جو 25-30 ارب سے شروع ہونا تھا، اس کی لاگت 35 ارب بھی بتائی گئی، اس کی لاگت 40-45 ارب بھی بتائی گئی، 57 ارب بھی بتائی گئی، اب بھی اس کی لاگت 67 ارب بتائی جا رہی ہے، جبکہ جو آزاد ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو لاگت ہے وہ تقریباً 80 ارب تک پہنچ چکی ہے. اپارٹ فرام دس کہ اس کی لاگت کتنی ہے، بنیادی چیز یہ ہے کہ BRT منصوبے کی پشاور کو ضرورت تھی کہ نہیں تھی. جتنے پشاور کے باسی ہیں، جو پشاور کو سمجھتے ہیں، ان کی نظر میں اتنے بڑے منصوبے کی پشاور کو ضرورت نہیں تھی. یہ وہ منصوبہ ہے جو کہ عجیب الخلقت منصوبہ ہے. آپ کو یہ منصوبہ کہیں پر غیر ضروری طور پر زمین کے نیچے ہوتا ہوا نظر آئے گا، کہیں پر آپ کو غیر ضروری طور پر یہ منصوبہ ہوا میں بلند اس کے جو پل ہیں، جو بریجز ہیں، وہ آپ کو نظر آئیں گی، اور کہیں پر یہ منصوبہ زمین کے اوپر ہے. اگر آپ نے اہلیان پشاور کو منصوبہ دینا تھا، آپ نے بنیادی طور پر ان کو ٹریفک کی ایک بہتر سہولت دینی تھی، ٹرانسپورٹیشن کی سہولت دینی تھی. تو پوری دنیا میں ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات دی جاتی ہیں، بسیں منگوائی جا سکتی تھی. جو موجودہ ہمارا GT روڈ ہے جو پشاور کے اندر سے گزرتا ہے، اس میں درمیان میں 2 ڈیڈیکیٹڈ لائن بچھا کے تو پورا منصوبہ بہت کم لاگت میں بن سکتا تھا. اب جب اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آ چکا ہے، اس نے کان کھڑے کر دیے ہیں، اور کان PTI کے بھی کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان لوگوں کے کھڑے ہو گئے ہیں جن کا مسلسل یہ تھا کہ ہم لوگ احتساب سے نہیں بھاگتے، حالانکہ انہوں نے یہاں پر احتساب کمیشن کو تالے لگا دیے. ان کا کہنا تھا کہ ہم اینٹی کرپشن کو مضبوط کریں گے. پشاور کا اینٹی کرپشن معذور بن چکا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگ جتنے منصوبے ہمارے ہیں ان کا احتساب کریں گے، نیب کے ذریعے کریں گے. PTI نے نیب کی سارے بڑے اہم سوالات، ان پہ بعد بھی گفتگو بھی ہوگی. شہزاد بھٹی صاحب سے بھی ہم جانیں گے، اور عارف چودھری صاحب سے، عارف یوسف صاحب سے، اور آپ کو بتائیں گے کہ نیب کی طرف سے کیا بار بار کہا گیا چیئرمین نیب کی طرف سے اس اہم ترین منصوبے کے بارے میں، اور اس کی روشنی میں مستقبل کی جو تحقیقات FIA کرے گی وہ کتنی اہمیت کی حامل ہوگی، یہ جانیں گے. ریفرنس کہاں ہے، آج چیئرمین نیب نے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی اس بارے میں. لیکن یہ سب کچھ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات ہم اٹھا رہے ہیں. BRT پشاور منصوبے کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا اہم ترین فیصلہ، اور اس فیصلے میں اٹھائے گئے اہم ترین سوالات. چیئرمین نیب کی طرف سے چیئرمین نیب کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے. کہا گیا جی کہ روزانہ کہا جاتا ہے کہ نیب پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتا، یہ سوال اٹھایا جاتا ہے. چیئرمین نیب کہتے ہیں ٹاک شوز میں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ BRT اور معلم جبہ اراضی کیس میں ریفرنس تیار ہے. عدالتی حکم کی وجہ سے BRT منصوبے پر ایکشن نہیں لیا جا سکتا. حکم امتناعی یعنی سٹے آرڈر ختم ہوتے ہی ایکشن لیا جائے گا. چیئرمین نیب کی طرف سے یہ اہم بیان سامنے آیا. جو اس کا ساٹ ہے، ایک تو یہ کہ جو انہوں نے BRT کے حوالے سے کہا ہے چیئرمین نیب نے، جو ساٹ ہے آپ کو سنواتے ہیں. BRT کے حوالے سے چیئرمین نیب کی سٹیٹمنٹ کیا ہے، لیٹس ہیئر دس. اس وقت نیب پہ جو ایک تواتر سے الزام ہے کہ جی وہ پشاور کی جو BRT ہے
وہ 17 अरब से शुरू हुई थी, 117 अरब तक पहुंच गई है, नैब एक्शन क्यों नहीं लेता? तो मैं आज बड़ा मुद्दबाना गुजारिश करूंगा स्पेशली उन साहबान से जो 7 बजे टीवी पर तशरीफ लाते हैं और ये साबित होता है कि जैसे हमारी सारी कौम को नबेरिया हो रहा है, नैब के अलावा कोई किसी किस्म का वहाँ टॉपिक नहीं होता। सिर्फ इसलिए एक्शन नहीं लिया गया, ये एक्शन नहीं लिया जा सका कि कुछ अदालतों के स्टे आर्डर हैं। मैं जुडिशरी का 35 साल में जुडिशल सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, तो मैं तो किसी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने का सोच भी नहीं सकता। जब अदालत का हुक्म है, हुक्म मौजूद है, जहाँ दरख्वास्त देनी है कि जिसको अर्जेंट हियरिंग दी जाए वहाँ दरख्वास्त हम उसको दे रहे हैं। तो ये तो बताया इन्होंने जी किस तरह के नैब जो है वो गैर जानिबदार होकर तहकीकात कर रहा है। रेफरेंसेस के हवाले से पेशावर में जो अहम केसेस हैं, जो मालम जब्बा केस है, बीआरटी केस है, वो किस स्टेज पर है? इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या रेफरेंस? चेयरमैन नैब की ज़बानी सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा। लेट्स हियर दिस। टीवी पे एक साहबा तशरीफ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने ये 2 बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो बीआरटी में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई मसलहत पसंदी सामने आए और नैब ये सोचे कि नहीं जी चूँकि उस साइड पे अरबाब इख्तियार हैं तो ज़रा एहतियात से काम लेना होगा। ऐसी एहतियात नहीं है, एहतियात सिर्फ उस वक्त की गई है, वो भी किसी हद तक जब महसूस हुआ है कि इसमें मुल्क का इंटरेस्ट है। शहजाद भट्टी साहब आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि ये मामला अब नैब स्टे की वजह से रुका हुआ है, एफआईए को कहा गया, उधर फिर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ चैलेंज हो रहा है मामला, तो इन द एंड आपको क्या लगता है, तज्जिया आपका क्या है? क्या ये किसी लॉजिकल एंड की तरफ जाएगा या ये इसी तरह रुका रहेगा कोर्ट प्रोसीडिंग्स और लीगल लकूनास और लीगल मामलात के अंदर ही? शहजाद भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान, मैंने आरिफ चौधरी साहब की बात भी सुनी और आरिफ यूसुफ ज़ई साहब की बात सुनी है। बात यह है कि जैसे चेयरमैन साहब ने खुद कहा कि वो सोच भी नहीं सकते कि अगर कोई अदालत की तरफ से हुक्म मिला हुआ है तो उसकी किसी किस्म की हुक्म अदूली करें। अगर स्टे हुआ हुआ है इसकी प्रोसीडिंग्स के ऊपर तो डेफिनेटली मजबूरी ये हो जाती है कि नैब फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकता। और मेरे इल्म के मुताबिक काफ़ी अरसा हो गया इस स्टे को, और ये केस जो है अब काफ़ी और मुश्किलात में फंस चुका है। तो डेफिनेटली जो नैब को इसका रेफरेंस अगर जो तैयार किया होगा, जो पहले से बना होगा, फाइनल रिपोर्ट बनी होगी, उसको अभी करंट भी करना पड़ेगा उनको, उसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके उसको मुकम्मल करना पड़ेगा। और इसी तरह मालम जब्बे का केस का भी है, इसी तरह नजर आ रहा है। लेकिन जो दूसरी तरफ गवर्नमेंट का स्टांस है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आरिफ चौधरी साहब से कि इस गवर्नमेंट का नैरेटिव ही ये था एहतसाब, और इसी एहतसाब के ऊपर ही इन्होंने केपी के अंदर एक एहतसाब ब्यूरो भी बनाया जो कि नहीं चल सका और उसको खत्म करना पड़ गया। तो जो नजर आता है, एक मुबैना तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो बनाया गया बीआरटी का मंसूबा, ये शायद पंजाब के जो मेट्रो बसेस के मंसूबे धड़ाधड़ बने चले जा रहे थे, लाहौर में हुआ, पिंडी में हुआ, मुल्तान में हुआ, तो उसका शायद ये एक प्रेशर था कि उन्होंने पेशावर में भी कर लिया और मोस्ट प्रोबेबली इसकी फिजिबिलिटी उस तरीके से बन नहीं सकी। अब नैब ने डेफिनेटली इसको उठाया होगा, इस वजह से उठाया होगा कि इसके अंदर तो बहुत सारे लकूने नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि पहले अगर 49 अरब से बनना था इसने, या उससे भी पहले काम में बनना था, तो ये 70 अरब पे तो पहले ही चला गया। फिर इसकी अदायगियां जो हो रही हैं वो किस तरीके से हो रही है, उसमें शफाफियत नहीं है। बसों का आना और बसों की मिकदार, जो लोगों ने ट्रेवल करना है, जितने लोगों ने ट्रेवल करना है, उनकी तादाद में जो डाइकोटमी है वो भी लाजमी बात है नैब की नजर में होगी। अब एफआईए को हुक्म देने का जो मिला है, अदालत से हुक्म मिला है, वो डेफिनेटली इस नजरिए के तहत मिला होगा कि चेयरमैन नैब बार बार ये कहते चले आ रहे हैं कि ये केस क्योंकि स्टे की वजह से है तो हम इसको कर नहीं सकते। लेकिन मेरा ख्याल है कि चेयरमैन बहुत मरतबा ये टीवी के ऊपर कह चुके हैं, नैब चेयरमैन, कि जी हमें स्टे मिला हुआ है, स्टे है। अभी तक ये नहीं बताया उन्होंने कि स्टे के खिलाफ क्या वो गए हैं अदालत में कि जी स्टे वेकेट करने के लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की।
بڑا اہم سوال ہے بھٹی صاحب یہ جو آپ اٹھا رہے ہیں، پرٹیننٹ سوال ہے. تو مطلب یہ جو اب یہ معاملہ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیلے کرنے کی خود کوشش ہے بائی دا گورنمنٹ آلسو، اور اس وقت کوشش اوور آل ہی ہے کہ اس وقت معاملے کو زیادہ بڑھایا نہ جائے، اس کو روکنے کی کوشش ہے بھٹی صاحب؟ میرا خیال ہے کہ یہ اگر آپ میرا یوسف زئی صاحب بھی اس کے اوپر بڑی اچھی روشنی ڈالیں گے کہ یہ تو منصوبہ تحریک انصاف کے لیے ایک دھبا بنتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کسی صحیح فیزیبلٹی کے تحت اس کو اٹھایا نہیں گیا بلکہ مقابلے کے ایک رن میں اٹھا لیا گیا اس کیس کو، اس پروجیکٹ کو، اور اب وہ گلے کی ایک ہڈی بن گیا ہے کہ اب اس کو نہ نگل سکتے ہیں اور نہ اگل سکتے ہیں، نہ یہ مکمل ہو رہا ہے. اور بڑا صحیح لوگوں کا ہے کہ وہاں کا لوگوں کی جو ایگنی ہے، میں خود پشاور گیا ہوں اور جو میں دیکھ کے آیا ہوں جو مشکلات میں لوگ ہیں، جو ڈیفیکلٹیز لوگ فیس کر رہے ہیں اس منصوبے کی نامکمل ہونے کی وجہ سے. کہاں 6 مہینے 2016 میں الیکشن سے پہلے کی بات ہے، پھر انٹرم گورنمنٹ بھی آئی اور اس کے بعد آج دیکھیے کہ جی تقریباً 16-17 مہینے تو اس گورنمنٹ کو بھی ہو گئے ہیں. تو اچھا یہ بڑی بات نظر نہیں آ رہا. شہزاد بھٹی صاحب میں عارف چودھری صاحب سے پوچھوں گا اس بارے میں کہ کیا یہ کورٹ کے اوپر اپنا برڈن ڈالنے کی کوشش بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب کہہ دیا جاتا ہے جی کورٹ کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر پا رہے، یا ہم کورٹ جائیں گے سٹے لے لیں گے، یا ہم کورٹ، تو کیا یہ اپنے بجائے اس کے فیس کرنے کے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور بھی لوگوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اپنا برڈن کورٹ پہ ڈال دیا جائے بڑے اہم سیاسی معاملات میں بھی اور اہم فیصلوں میں بھی، اور اس کیس میں بھی یہی ہو رہا ہے کیا عارف چودھری صاحب؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ چیئرمین نیب جو ہے انہوں نے یہ درست بات نہ کی ہو، کیونکہ وہ ذمہ دار انسان ہے. ایک طرف تو انہوں نے اپنا جو بوجھ تھا وہ ہلکا کر دیا، اور جو ان پہ باتیں کی جا رہی تھی اکثر ہر پروگرام میں ہم سارے یہ کہتے تھے کہ جناب اکراس دا بورڈ اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی ثابت کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ آپ اس طرح کے منصوبے جس میں یہ بی آر ٹی والا منصوبہ یا عالم جبہ والا کام ہے، یہ سکینڈل ہے، ان کو بھی آپ تشت بام کریں، چونکہ اس سے جو ہے آپ کی کریڈیبلٹی بڑی مشکوک ہو رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ چیئرمین نیب اتنے غیر ذمہ دار ہوں کہ وہ سٹے اگر نہیں ہوا تو ویسے ہی کہہ دیں. لیکن جہاں تک سٹے کا تعلق ہے، چونکہ چیئرمین نیب براہ راست اس انداز کی پارٹی نہیں ہے کہ وہ سٹے حاصل کریں گے. سٹے حاصل کیا جائے گا اس کی طرف سے جو اس سے تحقیقات کے نتیجے میں جس سے نقصان ہو سکتا ہے. تو اگر وہ نقصان کرتا ہے تو وہ نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو وہ سٹے کا سہارا لیتا ہے، عدالت کا سہارا لیتا ہے. عدالت کا سہارا لینے والا جو سٹے حاصل کرتا ہے ذمہ دار وہی ہے، وہی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کاروائی آگے بڑھ سکے. اور اب تک یہ آپ کو میں عرض کروں کہ پاکستان کے سسٹم میں اتنی بڑی یہ خرابی موجود ہے کہ بڑے بڑے معاملات یعنی سٹے آرڈر کی وجہ سے رک جاتے ہیں. اور اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ قانون نے اس کی محاکمہ آرائی کی سٹے کے لیے، اور خاص طور پر اس طرح کے جو معاملات تھے اور جس میں فائنانسز یا گورنمنٹ ریونیو انوالو تھے اس میں سٹے کی مدت بھی مقرر کی گئی، لیکن ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں چیئرمین نے اپنی اس تنقید کا جواب دیا وہاں انہیں ذمہ داری سے یہ بھی کرنا چاہیے کہ اپنے لوگوں کو یعنی اس معاملے میں وہاں جہاں بھی سٹے ہے، اب اس میں چونکہ بہت ساری پارٹیاں ہوں گی، کہاں عدالتوں میں انہوں نے جا کے سٹے لیے ہوں گے، تو اس کو انہیں چاہیے کہ اس کا بھی بندوبست کرے. لیکن یہاں کتنی دلچسپ بات ہوگی کہ یہ سٹے ویکیٹ کرانا کام سٹیٹ کا ہے جسے ریپریزنٹ کر رہی ہے گورنمنٹ، اور ہم چیئرمین نیب سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کریں. چیئرمین نیب کا کام تو صرف تحقیقات کرنا ہے. اب اگر کوئی سٹے لے کے آ جاتا ہے تو چیئرمین کے اوپر تو ہم ذمہ داری نہیں ڈال سکتے کہ جائے جی آپ سٹے بھی ویکیٹ کروائیں. ان فیکٹ ان پروگراموں کے ذریعے یا عوامی رائے کے ذریعے موجودہ حکومت جو بہت بلند باغ نعرے لگاتی تھی اور دعوے کرتی تھی انہیں یہ مجبور کیا جائے کہ اس منصوبے کی فی الفور تحقیقات کو کروائے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک بریک کی طرف ہم بڑھیں گے کہ میں اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں، یوسف کمنٹ بھی اس کے اوپر لیتے ہیں بھٹی صاحب کا بھی، لیکن اس بریک کے بعد گورنمنٹ کا سٹینس بھی کیا ہے جی یہ بھی آپ کو سنوائیں گے، اور کچھ اور فیکٹس اینڈ فگرز. ہمارے ساتھ رہیے گا بے نقاب.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم 3 سوالات پشاور بی آر ٹی کے حوالے سے. یہ کیوں ڈیلے ہوا, کورٹ کا فیصلہ, ایف آئی اے کی تحقیقات, نیب کی جانب سے ریفرنس تیار, آخر مستقبل میں اب کیا ہوگا. سیاسی نوعیت کا کتنا بڑا سوال پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ, وہ گورنمنٹ جو احتساب کا نعرہ لگاتی ہے اس کے لیے بن چکا ہے, یہ ایک چیلنج بن چکا ہے, ایک داغ بن چکا ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ یعنی شوکت یوسفزئی صاحب جو ترجمان بھی ہیں, وہاں کے وزیر اطلاعات بھی ہیں, وہ اس پر کچھ ڈالر پرائسز کے حوالے سے اس پر ان کو بڑی تنقید بھی ہوئی. انہوں نے کیا سٹیٹمنٹس دی تھی, جب ڈالر پرائس بڑھتی ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے. انہوں نے کیا کہا تھا, جو ڈالر فلکچویشن سے کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے بی آر ٹی پہ, کاسٹ پر. لیٹس ہیئر دس. یہ تقریباً 85% فائنینشیل پوزیشن جو یوز ہوئی ہے, پیسے یوز ہوئے ہیں 85%, اور جو فزیکل ورک ہوا ہے وہ 87% ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو آنے والا سال ہے نا, اس میں آپ جائیں گے اسی بسوں میں انشاءاللہ. یہ جو ڈالر اوپر چڑھا ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوا ہے. ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک طرف اس کی کاسٹ 3 ارب بڑھ گئی, دوسری طرف ہمیں 3.5 ارب 4.5 ارب تک اس کی سیونگ ہو گئی, کیونکہ ہم نے تو پیمنٹ پاکستانی روپیز میں کرنا ہے, تو ہمیں تو فائدہ ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کو نہیں پتا, وہ وہاں سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی یہ تو بس کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو کاسٹ کبھی نہیں بڑھی ہے, 3 ارب کی بڑھی ہے, لیکن ہمیں دوسری طرف سے سیونگ ہو گیا. اچھا, تو ہمیں سیونگ ہو رہی ہے. عارف یوسف صاحب, یہ جو کیلکولیشن شوکت صاحب کر رہے ہیں, یہ کیا کون سے کیلکولیٹر پہ ہو رہی ہے, یہ فائدہ ہو رہا ہے ان کو ڈالر, کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا بوکھلاہٹ کا شکار ہیں, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی, مسئلہ کیا ہو رہا ہے, کہاں بیسک مسئلہ ہے عارف صاحب؟ سیفان صاحب, یہ بہت اہم ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو باہر کی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, اور بی آر ٹی کو شوکت سے بڑی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. اور بھائی آپ کاسٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ لاوارث لاش ہے, اس کو اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پرویز خٹک جو کہ اس کے بانی تھے, اس نے الاعلان اس سے اعلان لا تعلقی کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اے ڈی پی کا منصوبہ تھا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا منصوبہ تھا, میں خود انجینئر نہیں تھا, حالانکہ خود بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں. تو انہوں نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. جو موجودہ پروونشل گورنمنٹ ہے اس میں اس کی اونرشپ نہیں ہے. جہاں تک یہ شوکت صاحب 3 ارب کی بات کر رہے ہیں کہ 3 ارب اضافہ ہوا, یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی اہم بات ہے, اور ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ جو 3 ارب کی بات کی جا رہی ہے, 3.5 ارب وہ ہیں جو کہ گزشتہ سال پیمنٹ کی گئی ہے, یا رواں سال اس کی پیمنٹ کی گئی ہے, اور اس کے لیے مبینہ طور پر جو وزیر اعظم عمران خان کے کار خاص ہیں زلفی بخاری, انہوں نے مبینہ طور پر بڑا زور لگایا تھا پروونشل گورنمنٹ کو, ٹھیکیدار کو, یہ اضافی رقم کی ادائیگی کے لیے. یہ رقم اب ادا ہو چکی ہے, آج سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے یہ رقم ادا ہو چکی ہے. تو وہ یہ 3 ارب روپے کی جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے. اب سیفان صاحب, اس منصوبے کے حوالے سے جو پشاور ہائی کورٹ میں کچھ نام آئے ہیں, جن میں موجودہ وزیر دفاع پرویز خٹک کا نام ہے, اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری شہاب علی شاہ کا نام ہے, سابق ڈی جی پی ڈی اے سلیم بھٹو کا نام ہے, سابق ڈی جی پی ڈی اے اسرار الحق کا نام ہے, وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا نام ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو کہ اس وقت کے ٹرانسپورٹ کی مشیر تھی شاہ محمد کا نام ہے. اور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان نیکسس کیا تھا, ان کے بیچ میں تعلق کیا تھا کہ اتنا بڑا منصوبہ لا کے جو کہ پشاور جیسے تاریخی شہر کا اس نے حلیہ بگاڑ دیا. میں آپ کو ایک اور اہم بات بتا دوں, بی آر ٹی وہ منصوبہ ہے جس نے پشاور کو سٹارٹ سے لے کر اس کے جمروت اینڈ تک اس نے پشاور شہر کو تقسیم کر لیا ہے. اب جو لوگ پشاور شہر میں اس طرف کے باسی ہیں وہ اس طرف نہیں آ سکتے, اور جو اس طرف کے باسی ہیں وہ اس طرف نہیں آ سکتے. لوگوں کے رشتے نبھانے بڑے مشکل ہو گئے ہیں, کاروباری حضرات کا کاروبار مشکل ہو گیا ہے. اہل پشاور تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عجوبہ ہو جائے کہ یہ ڈسمنٹل ہو جائے. تو آپ کو بنیادی طور پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس منصوبے کی فیزیبلٹی تاحال کوسچن مارک ہے. ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اس کے لیے انتہائی نااہل جو کنسلٹنٹس تھے وہ ہائر کیے گئے. اس منصوبے کے بارے میں سیفان صاحب جو کرپشن کی بات ہوتی ہے, جو سب سے بڑی بات ہے اس حوالے سے, 2 طرح کی ڈیل کی بات ہو رہی ہے. دبئی ڈیل کی بات ہوتی ہے اور انگلینڈ ڈیل کی بات ہوتی ہے, اور اس میں اربوں روپے کی, جو تقریباً کوئی 7 سے 10 ارب روپے کی بات جو کی جاتی ہے, اس میں کک بیکس کی بات کی جاتی ہے. تو یہ کک بیکس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں ہوئی. یہ جو انڈر ہینڈ ڈیل تھی یہ پاکستان کے حدود سے باہر دبئی اور انگلینڈ ڈیل کی بات ہو رہی ہے. اب یہ جو موجودہ حکومت ہے, جب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ گیا, اب یہ دوہرے امتحان سے 2-4 ہے. اگر انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج نہیں کرنا
تو واجد ضیاء جو کہ اس وقت نئے ایف آئی اے ڈی جی ہیں ان کے لیے سب سے بڑا امتحان، سب سے پہلا اور سب سے بڑا امتحان اس کے اوپر آ گیا کہ انہوں نے 45 دن کے اندر اس کو ڈراپ کرنا ہے. اگر یہ لوگ سپریم کورٹ لے کے جاتے ہیں تو سپریم کورٹ میں یہ پینڈورا باکس مزید کھل جائے گا اور پھر انہوں نے ڈیڈ لائن دینی ہوگی. اور یہ موجودہ حکومت اس وقت ڈیڈ لائن جو تکمیل کی ڈیڈ لائن ہے اس کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ نہیں دے سکتی. اس کی تکمیل اب بتایا جا رہا ہے کہ 2020 کے اپریل تک اس کی تکمیل ہوگی. لیکن جو منصوبہ اکتوبر 2017 میں شروع کیا گیا وہ 2020 آپ نے بڑی اہم بات وہ تاحال اب جی اور کچھ خبریں بھی، کیونکہ یہ میں بھٹی صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ وقتی کم ہے تو اس کو سم اپ کرتے ہوئے عارف یوسف صاحب نے جو بتایا، ہم یہ سندھ حکومت میں یہاں پر بیٹھ کے تو ہم شو کرتے ہیں، کراچی میں تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ ڈیل وہ ڈیل یہ ڈیل، دبئی ڈیل لندن ڈیل. بھٹی صاحب یہ تو بڑی اسٹونشنگ ڈیٹیلز ہیں اور یہ آپ کو نہیں لگتا اٹس اے پرفیکٹ؟ اب نیب تو کر رہی ہے کام لیکن یہاں پر اب اگر نہیں ہوا تو یہ پورا احتساب کا عمل مشکوک ہو جانا ہے، اس کے بعد سوالات اور زیادہ اٹھنے لگے ہیں. جی کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ بھٹی صاحب کتنا جلدی ایکشن کی ضرورت ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اس گورنمنٹ کو جیسے ہی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا ایک کمیشن مقرر کرنا چاہیے تھا، انکوائری کو خود آرڈر کرنا چاہیے تھا، اپنے آپ کو سامنے رکھ دینا چاہیے تھا، پروونشل گورنمنٹ کو سامنے اپنے آپ کو رکھ دینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا تو نعرہ ہی ایک ہے، احتساب ان کا نعرہ ہے. رہی بات جیسے عارف یوسف صاحب صاحب نے کہا کہ جی پشاور کے لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، تو وہ ہر جگہ جہاں بھی میٹرو بنی، جہاں بھی اس طرح کی ٹرانسپورٹ آئی ہے، لاہور میں بھی لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے، لیکن اس کا بندوبست رکھا جاتا ہے، اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں، اس کے لیے ٹنلز بنائی جاتی ہیں، اس کے لیے رستے رکھے جاتے ہیں، اس کے لیے اوور ہیڈ بریجز بنائے جاتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتا تھا، یہ بہت ہی ویک منصوبہ بندی کی گئی ہے. اور جو بات ہائی کورٹ کے فیصلے میں لکھی بھی ہے کہ نااہل قسم کے کنسلٹنٹ تھے جنہوں نے اس کام کو بڑی ڈیٹیل میں نہیں سوچا اور بڑا ہیپیزنٹلی کام کرنے کی کوشش کی ہے، شاید پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی ہے. تو جو اب نیب کے پاس اس کا کام ہوا ہے، کیونکہ اب پتہ نہیں چل سکتا جب تک سٹے ویکیٹ نہیں ہوتا، لیکن گورنمنٹ کو اب سامنے آنا پڑے گا، ورنہ یہ ان کے لیے ایک بجائے پولیٹیکل مائلیج کے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، پولیٹیکلی بھی اور ادروائز بھی گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریٹولی بھی، کہ یہ منصوبہ ان کے گلے پڑ جائے گا. ایگزیکٹلی. چودھری صاحب آپ کے لاسٹ کمنٹس میں پوچھوں گا کیونکہ واجد ضیاء صاحب کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے یہ. سیفان صاحب میں اچھا عارف یوسف صاحب کیونکہ ٹائم آخری 1 منٹ ہے. واجد ضیاء کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. جی بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن حکومت کی یہ باتیں، آپ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ساری وہ باتیں جو مزہ کا خیز ہیں اور ان کی پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول ہے، جبکہ وہاں اس کے اوپر یعنی بلاول کی چھوٹی سی بات جو ہے کہ جب بارش زیادہ آتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے، اسے اپنے قومی نیشنل یعنی سطح پہ جب سپیچز کرتے ہیں اس میں بھی ذکر کرتے ہیں. واجد ضیاء صاحب کے لیے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے، چونکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ تحقیقات صحیح کسی منطقی نتیجے پر نہیں پہنچتی تو واجد ضیاء صاحب کی ماضی کی ہوئی تحقیقات پاناما کے کیس میں وہ بھی مشکوک ہو جائیں گی. اور جس طرح شہزاد صاحب نے کہا یہ بہت بڑا چیلنج حکومت کے لیے بھی ہے اور احتساب کے عمل کے لیے بھی ہے. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. حکومت کو بالکل اس معاملے میں اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی اور سپریم کورٹ کا سہارا لینا چھوڑ دے حکومت. ٹھیک ہے عارف یوسف صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لاسٹلی؟ عارف یوسف صاحب، عارف صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی اس وقت. نہیں جی رابطہ منقطع ہوا ہے. تو عارف یوسف صاحب کا شکریہ.